السلام علیکم۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ نساء آیت نمبر 82، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ تدبر کا مطلب ہے غور و فکر کرنا، قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کرنا۔ ہم قرآن تو پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ ہماری زندگیوں میں شامل نہیں ہو پاتا۔ ہم دین کو الگ رکھتے ہیں اور دنیا کو الگ، حالانکہ دین دیا ہی اس لیے کیا تھا کہ ہم اسے اپنے دنیاوی معاملات پر لاگو کریں۔ رسول اللہ کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے تھے، ان کا اخلاق کیسا تھا، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا، چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی ان کے مال میں قرآن کی جھلک نظر آتی تھی۔ لوگوں کو یہ مت بتائیں کہ آپ نے کتنا قرآن پڑھ لیا ہے، کتنا حفظ کیا ہے، انہیں آپ کے اعمال میں قرآن نظر آنا چاہیے۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، بھوکھوں کو کھانا کھلائیں، مسکینوں کو کپڑے پہنائیں، یتیموں پر رحم کریں، ان کو معاف کریں جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ قرآن کی تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے کتنا پڑھ لیا ہے یا حفظ کر لیا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ قرآن آپ کے دل اندر کس حد تک پہنچ گیا ہے، قرآن آپ کی زندگیوں میں کتنا شامل ہے، آپ روزمرہ کے کاموں میں کتنا قرآن پر عمل کرتے ہیں، جب قرآن کا کوئی حکم سنتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن ان کو ہی دیا جاتا ہے جو عمل کرنے والے ہیں۔ عمل کرنے والے اور بے عمل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپ ایک حکم پر عمل کر کے نہیں دکھائیں گے، اگلا حکم نہیں ملے گا۔ جتنا بھی پڑھیں بس اسی پر عمل کرتے رہیں۔ صحابہ کرام جو قرآن سیکھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، پھر واپس آتے تھے، مزید سیکھتے تھے، پھر عمل کرنے چلے جاتے تھے۔ جب اس پر قائم رہ لیتے تھے پھر واپس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور مزید سیکھتے۔ بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جن کو پورا قرآن حفظ نہیں تھا، ان کے پاس سورۃ بقرہ آتی تھی۔ اس چیز کی ٹینشن نہ لیا کریں کہ آپ کو سارا قرآن نہیں آتا، جتنا آتا ہے کہ اس پر عمل کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو اس پر عمل کریں۔ عمل کرنا مقصد ہے، یاد کرنا یا رٹے لگانا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنا، اس کی روح کو سمجھنا مقصد ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے قرآن پہ غور کرنا مقصد ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔